اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کا رکوع نمبر 13 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 2 انشاءاللہ پیش کروں گا. حسب معمول اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت کرنے والے. السابق آسان لفظ ہے، سبقت کرنے والے. الاولون جو پہلے ہیں، اول پہلے کو کہتے ہیں، اولون اس کی جمع آتی ہے. من المہاجرین والانصار جو مہاجرین میں سے ہیں اور انصار میں سے ہیں. والذین اور وہ لوگ اتبعوہم باحسان جنہوں نے اتباع کی ان پہلوں کی، احسان عمدگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. احسان کا ترجمہ ایکسیلنسی تو آتا ہے، اخلاص بھی آتا ہے، کہ یعنی اخلاص کے ساتھ انہوں نے اپنے سے پہلوں کی اتباع کی. تو کیا ہے ان کے بارے میں؟ اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو گیا ان سے. ورضوا عنہ اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ اور اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے ان کے لیے جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمِمَّن ممن اصل میں کیا تھا؟ من من. اور ان میں سے جو حولکم جو تمہارے حول میں ہیں، ارد گرد ہیں. حول ارد گرد کے ایریے کو کہتے ہیں، اسی سے ماحول نکلا ہے. اصل میں ماحول کا لفظ پتہ ہے کیا تھا؟ یہ تھا ما حولکم. ما کا معنی وہ چیز، حولکم جو تمہارے دائیں بائیں ہیں. تو اسی سے عربی اردو میں جب یہ لفظ آیا تو ماحول بن گیا، یعنی آپ کے دائیں بائیں کا جو ایریا ہے اور جو انوائرمنٹ ہے اس کو کہا جانے لگا. تو لیکن حول اصل میں ہوتا ہے آپ کے ارد گرد. وَمِمَّن اور ان لوگوں میں سے حولکم جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، یعنی آپ کے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں سے بھی منافقون منافق ہیں، یعنی کچھ دیہاتیوں میں لوگ بھی ایسے ہیں جو منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور مدینہ والوں میں سے بھی کچھ منافق ہیں. مردو علی النفاق، مرد یمردو کا معنی ہوتا ہے ڈھیٹ پنے کے ساتھ نا کسی چیز پہ قائم رہنا، یعنی ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ ایک چیز پہ ڈٹے رہنا. تو ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ مردو علی النفاق جو اپنے نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں، گھسے ہوئے ہیں اس نفاق میں، نکلنے کا نام نہیں لے رہے. لا تعلمہم یہ وہ منافقین ہیں جن کو تم نہیں جانتے. نحن نعلمہم اللہ کہتا ہے ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین ہم ان کو عذاب دیں گے، مرتین دو مرتبہ. ثم اس کے بعد پھر یردون یہ لوٹائے جائیں گے، الی عذاب عظیم بہت بڑے عذاب کی طرف. وآخرون اور کچھ دوسرے لوگ ایسے ہیں، اعترفوا بذنوبہم جو اپنے گناہوں کے معترف ہیں، ان سے خطا ہوئی وہ اس کے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں خلطوا عملا صالحا انہوں نے خلط کیا ہے، ملا دیا ہے نیک عمل کو. وآخرا اور کچھ دوسرے ایسے عمل ہیں سیئہ جو برے ہیں، یعنی اچھائیاں برائیاں ان کی مکس ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں. عسى اللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیا امید ہے؟ ان یتوب علیہم کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. میں نے بار بار بتایا توبہ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی توبہ کرنا نہیں بلکہ توبہ قبول کرنا. عسى اللہ ان یتوب علیہم اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان پر متوجہ ہوگا، یعنی ان کی توبہ قبول کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. خذ من اموالہم صدقہ آپ لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ، یعنی جب یہ صدقہ لے کر آئیں آپ کے پاس غریبوں پہ خرچ کرنے کے لیے تو آپ ان سے قبول کر لیں. اس سے ہوگا کیا؟ تطہرہم آپ ان کو پاک کر دیں گے اس کے ذریعے. وتزکیہم اور ان کا تزکیہ کر لیں گے. یہ تزکیہ اور تطہیر ایک ہی معنی ہے، یعنی ہر طرح سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے، ان کی خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی، اس کے آثار ختم ہو جائیں گے. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا صدقے کے ذریعے آپ ان کا تزکیہ کریں گے.
وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ صلی، صلی یصلی کا اصل معنی ہوتا ہے عربی میں دعا کرنا، تو کیونکہ نماز جنازہ بھی دعا ہے اس لیے اس کو بھی صلاۃ کہا جاتا ہے، تو چونکہ یہاں بات زندہ کی ہو رہی ہے تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ نماز جنازہ کے بجائے دعا سے کریں گے۔ وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ ان صلاتک، بے شک آپ کی دعا، سکن لہم، ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الم یعلموا، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، اور اللہ ہی صدقے وصول کرتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اصل میں تھا قُلْ اعْمَلُوا، اور آپ ان سے کہہ دیجئے اعْمَلُوا، عمل کرو تم، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، عن قریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور رسول بھی دیکھیں گے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور باقی مومنین بھی دیکھیں گے، وَسَتُرَدُّونَ، واو کا معنی اور سا کا معنی عن قریب، تردون، تم لوٹائے جاؤ گے، رد کیے جاؤ گے، اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اس ذات کی طرف جو غیب کا علم بھی جانتا ہے اور جو چیزیں ظاہر ہیں، شہادت کا مطلب جو ظاہر ہیں ان کا علم بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم، پس وہ اللہ تمہیں خبر دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان اعمال کی جو تم کیا کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، مُرْجَوْنَ، ارجا یرجی ارجاءً کا معنی مہلت دینا، امید دلانا، دونوں معنی میں آتا ہے۔ رجا کہتے ہیں امید کو، یہاں ارجا کا معنی مہلت دینا ہے، مہلت دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو مرجون اصل میں تھا مرجویون، ان کو مہلت دی گئی ہے۔ وآخرون مرجون، یعنی ان کا مہلت کا مطلب یہاں ہوگا ملتوی کیا گیا، ان کا معاملہ ڈیلے کیا گیا ہے۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے حکم کے وقت تک کے لیے ان کے معاملے کو ڈیلے کیا گیا ہے، یعنی ان کو ڈیلے کیا گیا ہے اللہ کے حکم تک کے لیے۔ کیا مطلب؟ ان کے معاملے کو ڈیلے کیا گیا ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ یعنی اس وقت تک کے لیے ان کا معاملہ لٹکا ہوا ہے، ان کو ڈیلے کیا گیا ہے کہ ابھی صبر کرو، اللہ کا حکم تمہارے بارے میں آئے گا تو ہم بتائیں گے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ کیا حکم ہے؟ اما یعذبہم، اما کا معنی ہوتا ہے یا تو اللہ ان کو عذاب دے گا، و اما یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، اتخذوا مسجدا، جنہوں نے ٹھہرا لی ایک مسجد، ضرارا، ضرر پہنچانے کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضرر پہنچانے کے لیے۔ ضرار کا معنی ضار یضار مضاررتن، زارر یزارر، ضارب یضارب کی طرح، جیسے قاتل یقاتل کا مصدر قتال آتا ہے تو زارر یزارر ضرار، یعنی ضرر پہنچانا۔ وکفرن، اور کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اس شخص کی گھات بنانے کے لیے، اس شخص کا ٹھکانہ بنانے کے لیے، لمن، اس شخص کا، حارب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا رہا ہے، من قبل، اس سے پہلے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کی وجہ سے، کفر کے لیے، تاکہ کفر معاشرے میں پھیلائیں، یعنی کفر کی باتیں کریں وہاں پہ۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں پھوٹ ڈالیں۔ وَإِرْصَادًا، رصد کسے کہتے ہیں؟ گھات کو۔ رصد گاہ کسے کہتے ہیں؟ جو سائنسدان جس میں جو ہے نا گھات لگانے کے لیے بیٹھتے ہیں، ستاروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو رصد گاہ، یہ لفظ عربی سے آیا ہے، کیونکہ پہلے جو مسلمان سائنٹسٹ تھے وہ بیٹھے رہتے تھے گھات میں خوردبینیں دوربینیں لگا کے، تو وہیں سے یہ لفظ جو ہے نا رصد گاہ، تو مرصد یا مرصاد گھات کو کہا جاتا ہے، انتظار، ترصد۔ تو یہاں مطلب کیا ہے کہ ٹھکانہ، یعنی وہ بیٹھے گا یہاں، تعاقب بھی کرے گا اور مشورے بھی لے گا۔ کون؟ وہ شخص جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتا رہا ہے۔ تو ان لوگوں کا حکم کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے، لیکن درمیان میں اللہ ایک بات ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وَلَا يَحْلِفُنَّ، یہ لوگ حلف اٹھائیں گے ضرور بالضرور۔ کیا حلف اٹھائیں گے؟
ان اردنا کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے الا الحسنى مگر اچھائی کا، یعنی ہم نے مسجد بنائی ہے اور ہمارا ارادہ اچھائی ہے۔ واللہ ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے واللہ یشہد اللہ گواہی دیتا ہے انہم کہ بے شک یہ لوگ لکاذبون البتہ تحقیق کاذبون جھوٹے ہیں اس دعوے میں۔ لا تقم فیہ ابدا اے نبی آپ قیام نہ کریں اس مسجد میں ابداً کبھی بھی۔ قام یقوم قیامن کا معنی قیام کرنا، آپ اس میں کبھی بھی قیام نہ کریں یعنی نماز نہ پڑھیں یہاں جا کے۔ لمسجد لام تاکید کے لیے، مسجد کا معنی مسجد، اسیسا کا تاسیس کسے کہتے ہیں؟ بنیاد رکھنا، کسی چیز کو بنانا۔ اساس اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اس چیز کی اساس یہ ہے۔ لمسجد اسسا علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، من اول یوم پہلے دن سے ہی، یعنی پہلے دن سے ہی اس کی بیس ہی تقوی تھی، تقوی کی بیس پہ اس کی بنیاد رکھی گئی۔ احق وہ زیادہ حقدار ہے، احققو تھا اصل میں، کمپیئر ہے نا، کمپیریٹیو ڈگری یعنی اس میں تفضیل، وہ زیادہ حقدار ہے ان تقوم فیہ کہ آپ اس میں قیام کریں، اس میں نماز پڑھیں۔ فیہ رجال اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں یحبون جو یہ بات کو پسند کرتے ہیں ان یتطہروا کہ وہ خوب خوب پاکیزگی اختیار کریں۔ تطہر طہارت سے نکلا ہے، تطہر تو تطہروا ایک ہوتا ہے طہارت، ایک ہے تطہر۔ تطہر باب تفاعل ہے، تفاعل کے باب میں تکلف پایا جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اس مسجد میں ایسے لوگ آتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں اس بات کو ان یتطہروا کہ خوب خوب پاکیزگی اختیار کریں، خوب پاک صاف رہیں۔ واللہ یحب المطہرین، مطہرین اصل میں تھا متطہرین، متصرفین کی طرح، متکلفین کی طرح باب تفاعل سے، تو متطہرین کو مطہرین پڑھا گیا ہے۔ واللہ یحب المطہرین اور اللہ خوب خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ افمن تو کیا من وہ شخص اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ کہ جس نے بنیاد اس ایک مسجد کی بنیاد رکھی ہو علی تقوی من اللہ اللہ کی طرف سے تقوی پر۔ افمن تو کیا وہ شخص اسس بنیانہ جس نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہو علی تقوی من اللہ اللہ کی طرف سے تقوی و رضوان اور رضا، یعنی اللہ کی طرف سے تقوی اور اللہ کی رضا کی بیس پہ بنیاد رکھی ہو مسجد کی، خیرن کیا وہ شخص بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ یا وہ شخص بہتر ہے جس نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، بنیاد ہی کو کہتے ہیں، بنا عمارت کو کہا جاتا ہے۔ علی شفا جرفن، شفا کنارے کو کہتے ہیں، جرف کہتے ہیں جو پانی کا کنارہ ہوتا ہے نا، جیسے کنویں کا کنارہ جو گرنے والا کنارہ ہوتا ہے، جو بالکل گرنے والا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کنویں کا بالکل سائڈ کے جو کنارے ہوتے ہیں یا نہر کے جو سائڈ کے کنارے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے گیلے جب زیادہ ہوں گے یا پانی اوپر جائے گا تو یہ نیچے گر جائیں گے۔ ہارن یا ہاریون تھا اصل میں، زاربن کی طرح، اس کا معنی بھی گرنے والا، اور فنہارا یہ تھا اصل میں فنہیارا، انہیار، اس کا معنی بھی گرنا، فنہارا بہی فی ناری جہنم۔ اب ترجمہ دیکھیں، دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ افمن اسس بنیانہ تو کیا وہ شخص جس نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہو علی تقوی من اللہ و رضوان اللہ کی طرف سے تقوی اور رضوان یعنی رضا کی بنیاد پہ، ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کے تقوی یعنی اللہ کا خوف، تقوی خوف کو کہتے ہیں نا، اللہ کے خوف اور اللہ کی رضا کی بیس پہ مسجد کی بنیاد رکھی ہو، یعنی مسجد کی بنیاد کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اور اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا، اس بیس پہ جس نے بنیاد رکھی ہو، خیرن وہ زیادہ بہتر شخص ہے، من اسس بنیانہ یہ وہ زیادہ بہتر ہے جس نے مسجد کی بنیاد رکھی ہو علی شفا جرفن ایک پانی کے کنارے کے، یعنی جرف بھی کنارے کو کہتے ہیں، شفا کا معنی بھی کنارہ، تو یعنی پانی کے کنارے پر، تو مراد کیا ہے؟ پانی کے کنارے کے اوپر، یعنی وہ شفا اسی کو ڈیفائن کر رہا ہے، اسی کی تاکید کر رہا ہے، شفا جرفن جرف کے کنارے پر،
تو یہ جو جرف کا کنارہ ہے، ظاہر ہے جیسے جرف میں خطرہ ہوتا ہے کہ نیچے گر جائے گا، تو جرف کا جو کنارہ ہے وہ بھی تو، اس میں بھی تو خطرہ ہے کہ جرف گرتے ہی وہ بھی گر جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں علی شفا جرف ہار، ایک ایسے کنویں کے کنارے پر، ہارن جو گرنے والا ہے، جس کے بارے میں ویسے بھی خطرہ ہے کہ تھوڑا سا سیلابی ریلا اوپر آیا تو یہ ویسے ہی گر جائے گا. اور پھر ہوا کیا؟ فنہارا بہی، وہ اس بنیاد کو لے کر بالآخر گر پڑا. کہاں گرا؟ فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. لا یزال بنیانہم، لا یزالو کا لفظ پہلے کئی بار آ چکا ہے. لا یزالو کا معنی ہوتا ہے کنٹینیو کسی چیز کا رہنا. اس میں لا کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. میں نے بتایا تھا نا، زالا یزالو اصل میں سمیع یسمعو سے کی طرح ہے، یزولو تھا اصل میں. تو زالا یزالو کا معنی ہوتا ہے زائل ہو جانا، ختم ہو جانا. لا یزالو کا معنی ختم نہ ہونا، تو مطلب کنٹینیو رہنا کسی چیز کا. تو لا یزال بنیانہم الذی، کنٹینیو رہے گی، مسلسل رہے گی ان کی وہ عمارت، الذی بنو، وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے. بنو ضربو کی طرح، وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے وہ مسلسل رہے گی. کیا رہے گی؟ ریبتن فی قلوبہم، ان کے دلوں میں شک کا ذریعہ، تردد کا ذریعہ رہے گی. ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی وہ عمارت، یوں صحیح ترجمہ ہوگا. ریبہ شک کو کہتے ہیں، یعنی جو عمارت انہوں نے بنائی ہے وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی. ایک خوف رہے گا ان کے دلوں میں کہ ہم نے کیا ہے. اللہ یہ کہ ان تقطع قلوبہم، کہ ان کے دل ہی کٹ جائیں، دل ہی ختم ہو جائیں. قطع یقطع کا معنی کاٹنا اور تقطع کا معنی کٹ جانا. اللہ یہ کہ ان کے دل ہی فنا ہو جائیں. یعنی دل میں انسان کے خوف ہوتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں نا اس کا دل جب تک ختم نہیں ہوگا تو خوف بھی ختم نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ ہمیشہ اس کے دل میں خوف رہے گا. تو یہ بھی ایک محاورہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب دل ان کے ختم ہو جائیں گے اور یہ مر جائیں گے تو ان کے دل سے خوف ختم ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں. یہ ایک محاورہ ہے کہ ہمیشہ ان کے دل میں وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے وہ کھٹکتی رہے گی. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا مختصر گرامر کے ساتھ. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سورہ توبہ کا رکوع نمبر 13 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 2. اس سے پہلے جو تبصرہ یعنی جو تفسیر چل رہی تھی زیادہ تر منافقین کے حوال چل رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ منافقین کے جو بالکل اپوزٹ لوگ ہیں، جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں. قرآن کی عادت ہے جہاں برے لوگوں کی برائی کرتا ہے وہاں اچھے لوگوں کو بھی قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج بہت سے لوگ معاشرے کی برائی ایسے کرتے ہیں کہ جیسے معاشرے میں اچھے بندے ہیں ہی نہیں، اور بعض لوگ اچھائی ایسے کرتے ہیں کہ جیسے برائی ختم ہو گئی ہے. تو اچھائی برائی ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. تو قرآن اچھے لوگوں کا تذکرہ بھی کر رہا ہے. والسابقون الاولون، وہ لوگ جو سبقت لے گئے کس چیز میں؟ ایمان اور عمل میں. ایمان اور عمل میں جو صحابہ سبقت لے گئے، الاولون جو پہلے ہیں، یعنی پہلے مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع میں انہوں نے ساتھ دیا، کیونکہ یہ آیتیں مکہ فتح ہونے کے بعد نازل ہو رہی ہیں. غزوہ تبوک تو مکہ فتح ہونے کے بعد ہوئی ہے. تو قرآن ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے کہ جو پہل کر گئے، من المہاجرین والانصار، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں. اور پھر دوسرے نمبر پہ قرآن بیان کر رہا ہے والذین اتبعوہم، اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے ان پہلوں کی اتباع کی، بِإِحْسَانٍ، اخلاص کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ، ایکسیلنسی کے ساتھ پورا ان کو فالو کیا. تو سب کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. وہ کیا وعدہ ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہے. وہ اللہ سے کیا مطلب اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو پہلے گزر چکے ہیں ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. تو یہ قیامت تک کے لوگ اس میں آ گئے. جو بھی قیامت تک مسلمان آئیں گے، جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اپنے پہلے سے بزرگوں کو فالو کریں گے شریعت کے معاملے میں، تو اللہ سب کو خوشخبری دے رہا ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے. تو یہ اللہ سے راضی ہیں کیا مطلب؟ کہ بھئی اللہ جو ان کو حکام دے رہا ہے اس پہ مطمئن ہے. منافقین کی طرح نہیں ہے کہ جب مشکل حکام آئے تو پھر یہ اللہ نے کیا حکم دے دیا، یہ تو بڑا مشکل حکم دے دیا، تو بڑی ٹینشن والا حکم دے دیا. تو جب یہ اللہ سے راضی ہیں، پھر اللہ ان کے ساتھ کوئی جو بھی احوال کرے، خوشی میں بھی اللہ سے خوش ہیں، غم میں بھی اللہ سے خوش ہیں. غم میں صبر کرتے ہیں
اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کے غلام ہیں, اللہ جو چاہے کرے. جیسے پیچھے آیتیں گزر چکی ہیں نا, قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین, کہ ہمیں اگر غم پہنچے یا خوشی پہنچے تو دونوں حسنہ ہیں ہمارے لیے, کیونکہ اللہ ہمارا مولا ہے, وہ ہمارا دوست ہے, وہ اگر ہمیں غم بھی دے رہا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے دے رہا ہے. تو اس معنی میں یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ بھی ان سے راضی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے لیے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں یہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ایک طرف یہ منافقوں کا ٹولہ ہے اور ایک طرف مخلص صحابہ تابعین اور ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, تو تم اپنا شمار کن لوگوں میں کرنا چاہتے ہو؟ آگے اللہ نے اور مزید کچھ منافقین کا ذکر کیا. اب تک جتنے منافقین کا تذکرہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہچانتے تھے, لہذا ان سے ہوشیار بھی رہتے تھے. لیکن قرآن ہوشیار کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کہ بہت سے منافقین ایسے ہیں کہ جو اتنے ہوشیار ہیں, اتنے چالاک ہیں کہ ان کے بارے میں صرف ہمیں علم ہے, آپ کو علم نہیں ہے. وہ لفاظی اور چکنی چپڑی باتوں سے ایسے لگیں گے جیسے ان سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے ہوشیار رہیں, اور ان بدبخت منافقین کو وعید سنائی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے دگنا عذاب ہے. دگنا عذاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ تمہاری منافقت دگنی ہے. منافقت کسے کہتے ہیں؟ ظاہر کچھ باطن کچھ. تو جو چھوٹا منافق ہوتا ہے نا وہ اپنی باتوں سے پکڑا جاتا ہے. بڑا منافق اتنا 2 نمبر ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے بارے میں صحابہ کو وہم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ منافق بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے قرآن ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ تمہاری صفوں میں شامل ہیں کہ جو ایسے اعلیٰ درجے کے منافق ہیں کہ ان کو پہچاننا تمہارے لیے بہت مشکل ہے, لیکن اللہ ان کو جانتا ہے, اس لیے اللہ نے آیتیں نازل کر دیں تاکہ وہ منافقین سدھر جائے. قرآن کہہ رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ, تمہارے ارد گرد دیہاتیوں میں سے, یعنی مدینہ کے گرد جو گاؤں آباد ہیں ان میں, من کا معنی ان میں سے کچھ لوگ منافقون منافق ہیں, وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, اور مدینہ والوں میں سے بھی, مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ, جو اپنے نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں, لَا تَعْلَمُهُمْ, ان کی خاصیت کیا ہے کہ تم ان کو نہیں جانتے, نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ, ان کو ہم جانتے ہیں. لیکن چونکہ یہ منافقت میں بہت بڑے ہوئے ہیں, بہت بڑے لفاظ ہیں, بہت بڑے کذاب ہیں کہ یہ تمہیں شک بھی نہیں ہوا ان کے بارے میں, تو اس لیے ان کو عذاب بھی عام منافقین کی نسبت دگنا ہوگا. قرآن میں آتا ہے نا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کافر کا جو جہنم میں مقام ہے منافق کا اس سے بھی نیچے مقام ہے. تو اس لیے قرآن یہاں بھی کہہ رہے کہ یہ منافقوں کا ان منافقوں سے بھی نیچے مقام ہے. وہ کیا ہے؟ سنعذبہم مرتین, ہم ان کو 2 دفعہ عذاب دیں گے. یہ 2 دفعہ عذاب کا مطلب 2 دفعہ بھی ہو سکتا ہے, اور عربی میں مرتین کا لفظ دگنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. دگنے کا مطلب کیا ہے کہ دگنا عذاب دیں گے. یہ دنیا کا عذاب مراد ہے یا قبر کا عذاب مراد ہے. آگے قرآن کہتا ہے ثم یردون الی عذاب عظیم, پھر ان کو بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا, یعنی قیامت کا عذاب جو جہنم کی آگ ہوگی. تو قرآن اس سے پہلے دگنا عذاب دے گا. اس دگنے عذاب سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کی اس میں مختلف آراء ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ نفاق خود ایک عذاب ہے, کیونکہ منافق کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ بھئی میری پول پٹیاں نہ کھل جائیں, تو ان کو ڈبل کھٹکا لگا رہتا تھا. تو یہ ڈبل کھٹکا جو ہے نا یہ بھی ایک ڈبل عذاب ہے. یہ ایک عام منافق ایک بے چینی میں ہوتا ہے, ہمیشہ سکون میں 1 نمبر آدمی ہوتا ہے, جو ظاہر میں جو کچھ ظاہر ہے وہی باطن ہے, وہ دوغلی پالیسیاں نہیں ہوتی اس کی. تو منافق کی دوغلی پالیسی کی وجہ سے وہ ہر وقت عذاب میں رہتا ہے, یہ بے سکونی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو وہ والی بے سکونی والا عذاب دگنا ہوگا. اور بعض نے کہا اس سے مراد ہے دنیا میں ذلت اور قبر کا عذاب, تو یہ بھی دگنا عذاب ہے کہ دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور قبر میں بھی, اور پھر آخرت میں ان کو عذاب عظیم کی طرف لوٹایا جائے گا. خلاصہ اس کا یہی نکلا کہ وہ منافق جو اعلیٰ درجے کے منافق ہیں, جن کا صحابہ کو وہم بھی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بھی منافق ہو سکتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ دگنا عذاب دیں گے. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا, کچھ لوگ ایسے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ جن سے اچھائیاں بھی ہوئی ہیں اور کچھ گناہ بھی ہوئے ہیں ان سے,
یعنی تبوک میں جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ تو سارے تبوک میں پیچھے رہنے والے منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا نا. 3 قسم کے لوگوں کا اللہ نے ذکر، 4 قسم کے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا. ایک منافق جو نارمل منافق ہوتے ہیں، دوسرے وہ منافق جو نفاق میں بہت پکے ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہو گیا. تیسرے وہ جو ایمان میں بہت پکے ہیں، جن کو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اس رکوع کے شروع میں جن کا تذکرہ ہوا. چوتھے وہ لوگ جو ایمان میں کچے ہیں. یعنی 4 طبقے ہو گئے. ایمان میں انتہا کو پہنچے ہوئے، نمبر 2 ایمان میں انتہا کو نہیں پہنچے ہوئے بلکہ نیکی اور برائیاں ان کے اعمال میں دونوں چیزیں شامل ہیں مسلمان لیکن ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اچھائیاں بھی ہوئی ہیں. اور تیسرے منافق جو نارمل منافق، اور چوتھے وہ منافق جو اعلیٰ درجے کے منافق ہیں. تو یہ 4 طبقات کا اس صورت میں اللہ نے تذکرہ کیا. تو اب اس طبقے کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جو ہیں تو مومن لیکن ان سے کچھ خطائیں بھی ہوئی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. ان میں 2 قسم کے صحابہ تھے. ایک تو وہ تھے کہ جو کوئی عذر نہیں تھا، مخلص صحابہ تھے، ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. تو جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے ہیں اور ان کو پتہ تھا ہم جو تبوک میں شریک نہیں ہوئے تو اس کی وجہ صرف سستی تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی، دل نہیں چاہ رہا تھا. ظاہر ہے جہاد ایک مشکل کام ہے. تو لیکن ان کو ندامت کا احساس ہو گیا کہ ہم اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھائیں گے کیسے. تھے مخلص صحابہ. تو ان میں سے انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا کہ جب تک اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کرتا ہم اپنے آپ کو ستون سے کھولیں گے نہیں. صرف نماز کے وقت ان کی زوجہ آ کے ان کو کھول دیتی ہیں، اس کے بعد پھر یہ باندھ لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور اس کا تذکرہ ان آیتوں میں ہے. دوسرے وہ صحابہ تھے کعب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع. ان میں مرارہ ابن ربیع تھوڑے سے ایجڈ تھے اور ہلال ابن امیہ بھی تھوڑے ایجڈ تھے، اور یہ جو کعب ابن مالک تھے یہ بالکل ینگ اور جوان تھے. یہ تینوں مالدار صحابہ تھے، ان کو بھی کوئی عذر نہیں تھا غزوہ تبوک میں نہ جانے سے. لیکن کیا ہوا کہ یہ بھی نہیں گئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا. تو یہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. بڑی دلچسپ واقعہ ہے، بہت لمبا واقعہ اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے. تو آپ کو موقع ملے تو یہ پورا ڈیٹیل سے واقعہ پڑھیں. تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی وسوسے آنے لگے کہ دیکھو یہ جو منافق لوگ ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ عذر تھا اور نبی ان کے عذر کو قبول کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو شیطان ہمارے دل میں بھی وسوسے ڈال رہا تھا کہ ہم بھی آ کے کوئی بہانہ کر دیں. بعض لوگوں نے بھی کہا بھائی تم بھی بہانہ کر دو ورنہ نبی کتنے غضبناک ہوں گے تمہارے اوپر. تو نبی کے غضب سے بچنا بھی تو اللہ کا حکم ہے. کہتے ہیں لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سچ بولیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے نبی ناراض ہو جائیں گے لیکن یہ ناراضی وقتی ہوگی. اگر ہم نے جھوٹ بول دیا تو اللہ سے کون بچ سکتا ہے اللہ کے عذاب سے. ہمیں پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت غضبناک ہوں گے، کیونکہ یہ تو نبی نے بہت دن پہلے سے حکم دیا ہوا تھا تبوک میں نکلنا ہے اور شدید لڑائی ہے. تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے دونوں ساتھی آئے تو نبی کی خدمت میں بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا آپ تینوں کیوں غائب ہو گئے؟ الم تکن قد ابتعت ظہرک، اے کعب کیا تیرے پاس سواری نہیں تھی، تو نے سواری نہیں خریدی تھی؟ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں ہم نے بالکل سچ کہہ دیا، یہاں تک بھی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ جتنا مال میرے پاس اس موقع پر تھا اس سے پہلے کبھی بھی میرے پاس اتنا مال نہیں تھا. اللہ نے مجھے بہت نوازا تھا، کوئی عذر نہیں تھا اور کوئی میرے پاس عذر نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں. غلطی ہے، گناہ کا معترف ہوں میں. تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا قم حتی یقضی اللہ فیک. دونوں صحابی کو بھی کہا کہ آپ بھی جائیں اور کعب بن مالک کو کہا کہ آپ بھی جائیں، اللہ آپ کے بارے میں فیصلہ کرے گا. جن کا ان آیتوں میں تذکرہ ہے وآخرون مرجون لامر اللہ، وہ ہم ابھی تفسیر میں پڑھتے ہیں. تو میں چھوٹا سا یہ واقعہ ذرا مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ یہ تفسیر پوری طرح سمجھ میں آئے. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تینوں صحابہ چلے گئے اور ان کے بارے میں آرڈر یہ ہوا کہ تمام صحابہ کو نبی نے حکم دے دیا کوئی بھی ان سے بات نہ کرے. اچھا حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں نبی کے چہرے پہ غصے اور غضب کے آثار بھی تھے، کیونکہ یہ مخلص لوگ تھے، یہ تو اپنے لوگ تھے. منافقین کے تو آپ عذر سنتے اور کہتے ٹھیک ہے جاؤ اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے، یعنی
جو تم ظاہر میں کہہ رہے ہو ہم مان لیتے ہیں کہ عذر ہوگا. یہ اپنے لوگ تھے اور انہوں نے اعتراف بھی کیا, تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ, اور پھر صحابہ کو حکم دیا کہ ان سے کوئی بھی بات چیت نہ کرے. تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بوڑھے تو گھر میں بیٹھ گئے, تھوڑے ایجڈ تھے, میں تو بازار میں چلتا تھا, نہ کوئی مجھ سے سلام کرتا, نہ کوئی سلام دعا میں سلام کرتا جواب نہیں ملتا مجھے. کہتے یہاں تک کہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتا مسجد میں, تو میں دیکھتا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نبی میری طرف توجہ کرتے, جیسے ہی میں سلام پھیرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور مجھ سے پھیر لیتے تھے. کہہ رہے مجھ پر یہ حالات ہو گئے, یعنی 40 دن انہوں نے اس حال میں گزارے ہیں. کہتے ہیں یہ حالات ہو گئے کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ہمیں جیل خانہ لگنے لگی تھی. 40 دن بہت ہوتے ہیں. اسی اسنا میں کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک مجھے آواز آئی, من یدلنی علی کعب بن مالک. شام کی طرف سے کوئی بادشاہ آیا تھا عیسائیوں کا, اس کو پتہ چلا تھا کہ کعب بن مالک ایک جوان آدمی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری جنگوں میں شریک رہے اور عزت دار آدمی ہے, لیکن ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا ہوا ہے, سب نے معاشی بائیکاٹ کیا ہوا ہے, کوئی ان سے بات چیت نہیں کرتا. تو اس غیر مسلم بادشاہ نے ارادہ کیا کہ کعب بن مالک کو ابھی ورغلانے کا ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ بھئی دیکھو, میں ان کو کہوں گا کہ تم جو ہے تمہارے معاشرے میں عزت نہیں ہے, تم نے پیغمبر کا اتنا ساتھ دیا جنگوں میں, تو اپنے ساتھیوں کا اتنا ساتھ دیا, اور آج ان لوگوں نے تمہارا یہ حشر کیا ہے. یعنی حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی, ہماری بیویوں کو بھی حکم دے دیا تھا کہ ان سے علیحدگی اختیار کر لو. تو وہ جو 2 بوڑھے صحابی تھے انہوں نے تو قاصد بھجوا کے نبی سے اجازت لے لی کہ یا رسول اللہ ہم بوڑھے ہیں, ہمیں زوجہ میں رغبت بھی نہیں ہے, اور لیکن اگر ہم یہ ہماری بیویاں بھی ساتھ چھوڑ دیں گی تو ہماری گھر میں خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو اجازت نبی نے دے دی کہ ٹھیک ہے ان کی زوجات ان کی خدمت کر سکتی ہیں, لیکن ان سے جو ازدواجی تعلق ہوتا ہے وہ رکھنے کی اجازت نہیں. تو ان دونوں صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں جب سے نبی ہم سے ناراض ہوئے ہیں, ان کی زوجات نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے شوہر جو ہے ان کے تو حلق سے نوالا نہیں اتر رہا, تو ان کے زوجہ کی طرف رغبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو رو رہے ہیں, مسلسل رو رہے ہیں اس دن سے جس دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخسار کو ان سے پھیرا ہے, اس وقت سے یہ مسلسل رونے میں لگے ہوئے ہیں. تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے جب پتہ چلا تو میں نے سوچا میں بھی نبی سے اجازت لوں کہ میری زوجہ بھی میرے ساتھ رہ لے, کیونکہ زوجہ بھی چھوڑ کے چلی گئیں. کہتے ہیں لیکن مجھے شرم آئی کہ وہ تو ذرا ایجڈ ہیں, عمر ان کی زیادہ ہے, انہوں نے تو خدمت کے لیے بیوی کو بلوا لیا, لیکن میں نبی کو کیا عذر پیش کروں گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یعنی میرے بارے میں اور برا امیج جائے گا کہ جوان ہو کے جو ہے تم میرے حکم پہ عمل نہیں کر رہے اور بیوی کو خدمت کے لیے بلا رہے ہو. تو کہتے ہیں میں یعنی بیوی بھی مجھ سے گئی. تو کہتے ہیں اسی غم کے پہاڑ جب مجھ سے ٹوٹ رہے تھے, اور وہ کیفیت جو قرآن نے آگے بیان بھی کی ہے, تو کہہ رہے ہیں وہ غموں کے پہاڑ جب مجھ پہ ٹوٹ رہے تھے تو اسی اسنا میں میں نے دیکھا کہ ایک بادشاہ کی طرف سے, روم کا بادشاہ تھا, شام کا مجھے صحیح طرح یاد نہیں رہا, یہ میرے ذہن سے نکل گیا. خیر بادشاہ کی جو غیر مسلم بادشاہ تھا اس کا ایک قاصد مدینہ میں صدائیں لگا رہا تھا, من یدلنی علی کعب بن مالک, کون ہے جو مجھے بتائے کعب بن مالک کے بارے میں. تو کہتے ہیں وہ لوگ انگلیوں سے اشارہ کر رہے تھے میری طرف کہ یہ کہہ رہے, منہ سے کوئی نہیں میرے سے بات کر رہا تھا کہ کعب تمہیں بلا رہے ہیں, دیکھو کوئی قاصد آئے, صرف اشارے کر رہے تھے, اس قاصد کو بتا رہے تھے کہ یہ ہے کعب بن مالک. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس بادشاہ کا خط آیا, اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ تم ایک عزت دار آدمی ہو اور ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے ساتھی تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں, تو اگر تمہیں عزت چاہیے, پیسہ چاہیے, یعنی جو بھی تمہیں منصب چاہیے تو ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہیں تمہاری حیثیت کے حساب سے عزت دیں گے. ایسے موقع پہ تو اچھا بھلا آدمی جو ہے وہ پھسل جاتا ہے, اور وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ میں ہر جنگ میں پیغمبر کے ساتھ شریک رہوں. کہتے ہیں صرف بدر میں نہیں تھا, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بدر میں لڑائی ہو جائے گی. اگر بدر میں پتہ ہوتا نا کہ لڑائی ہوگی تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں بدر میں بھی نبی کے ساتھ شریک ہوتا. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے, ہمیں کیا پتہ تھا کہ باقاعدہ دو بدو جنگ ہو جائے گی, تو ہر جنگ میں نبی کے ساتھ تھے یہ. تو اب دیکھیں کیسا شیطان انسان کو ورغلاتا ہے ایسے موقع پہ. لیکن صحابی کا اخلاص دیکھیں, حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں جیسے ہی میں نے وہ خط پڑھا میں نے کہا اللہ ایک آزمائش میرے اوپر تبوک کی آئی تھی, اس میں ناکام ہو گیا,
اب یہ دوسری آزمائش آئی ہے, کہیں ایسا نہ ہو میں اس میں بھی ناکام ہو جاؤں. تو کہتے میں نے وہ خط پھاڑ کے آگ میں ڈال دیا کہ نہیں بھائی میں پیغمبر کا ساتھ کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے آپ نے بائیکاٹ کیا, سب کچھ کیا, لیکن اللہ تو ہے نا دیکھنے والا, اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے. تو بالآخر 40 یا 50 دن مکمل ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فجر میں وحی نازل ہوئی, جس کا اگلے رکوع میں انشاءاللہ تذکرہ آئے گا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اللہ نے ان 3 صحابہ کی توبہ بھی قبول کر لی جن کو جنگ میں پیچھے رکھا گیا. یہاں بھی دیکھیں قرآن یہ نہیں کہہ رہا وہ جنگ میں پیچھے رہ گئے, یعنی کسی مسئلہ سے گویا ہم نے ان کو پیچھے رکھا, یعنی اللہ اس کی نسبت گویا اپنی طرف کرنے کہ ہم نے لوگوں کو گویا, یعنی جب ظاہر ہے جب گناہ کی توبہ اللہ نے قبول کر لی تو اب اللہ ان کو عار بھی نہیں دلا رہے کہ تم پیچھے رہ گئے تھے. منافقین کو تو اللہ کہہ رہے ہیں تم پیچھے رہ گئے ہو, تم اس پہ راضی ہو گئے, عورتوں بچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ, لیکن اللہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, جن کو پیچھے رکھا گیا, یعنی وہ قدرت کی طرف سے یہ ہوا تھا کہ ان کو پیچھے رکھا جائے تاکہ ان کی ایک فضیلت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ دیکھو خطا کار لوگ توبہ کیسے کرتے ہیں, مخلص لوگ سے جب غلطی ہوتی ہے تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے. تو جب یہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو بتایا کہ بھائی جاؤ ان تینوں کو اطلاع دے دو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. کعب بن مالک کا گھر دور تھا, کہتے ہیں میں مسجد کی چھت پہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا, تو جیسے ہی صحابہ کو اطلاع ملی نا کہ ان تینوں کی توبہ قبول ہو گئی ہے تو صحابہ کرام دوڑے خوشخبری دینے کے لیے, اور سب نے کوشش کی کہ ہم دوسرے سے آگے نکل کے ان کو اطلاع دیں. کہہ رہے ایک صحابی گھوڑے پر سوار ہو گئے نا کہ بھئی پیدل بھاگنے والے سے زیادہ تو وہ پہنچے گا جو گھوڑے پر سوار ہے, تو گھوڑے پر سوار ہو کر اسپیڈ میں دوڑے نا کہ میں جا کے کعب بن مالک کو خوشخبری سناؤں. تو کہتے ہیں کہ دوسرے صحابی نے کیا کیا, انہوں نے کہا بھئی گھوڑا تو میں تو گھوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا, تو وہ پہاڑ پہ چڑھ کے انہوں نے زور سے چیخ ماری. اور کیا چیخ ماری, یا کعب بن مالک ابشر, اے کعب بن مالک خوشخبری قبول کرو. کہہ رہے تھے وکان الصوت اسرع من الخیل, جو من الفرس, کہ جو آواز کی سپیڈ ہے وہ بہرحال گھوڑے کی رفتار سے زیادہ ہے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ آواز کی رفتار تو گھوڑے سے زیادہ ہے. تو ان صحابی نے کیا یہ ذہانت کی کہ انہوں نے پہلے ہی جو ہے نا زور زور سے آواز مار دی, تو ان کی آواز وہ میرے کانوں تک پہنچ گئی, اور جیسے ہی میرے کان میں یہ آواز آئی ہے کہ اے کعب بن مالک خوشخبری قبول کرو, تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے. اور میں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا, اور جب میں مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. کہتے ہیں نبی کی عادت تھی جب آپ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے تو استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا. تو کہتے ہیں میں نبی کی خدمت میں آ کے بیٹھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کعب ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب جس دن سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے اس دن سے آج کے دن تک تیری زندگی میں ایسا خوشی کا دن نہیں آیا جیسا آج ہے, لہذا اس دن کی خوشخبری اور مبارکباد تو قبول کر. یعنی میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں ایک ایسے دن کی کہ جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے ایسا خوشی کا دن آج تک تیری زندگی میں نہیں آیا. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے دل میں یہ وسوسہ تھا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ اعلان کر رہے ہیں یا اللہ نے کوئی وحی نازل کی ہے. مجھے تو یہ فکر تھی نا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ نے بھی توبہ قبول کی ہے. تو کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ حل من عندک ام من عند اللہ, یہ جو آپ مجھے مبارکباد پیش کر رہے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے. تو فوراً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل من عند اللہ, اے کعب یہ میری طرف سے نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے, یعنی اللہ نے تیری توبہ جو ہے اس کو قبول کیا ہے. تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس جو میرا مال ہے, جو میرے باغ ہے اور میرے وسائل ہیں, ان وسائل اور مال نے مجھے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے روکا, تو میری توبہ کی قبولیت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سارا مال میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا, فرمایا نہیں سارا صدقہ مت کرو, اپنے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے رکھو. تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اس کے بعد میں نے عزم کیا اللہ سے کہ اے اللہ تو نے سچ کی برکت سے میری توبہ قبول کی اور مجھے یہ مقام دیا
میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں زندگی بھر ہمیشہ سچ بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے اللہ نے مجھے بہت آزمایا، کیونکہ میں نے اللہ سے ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا، ایک معاہدہ کر لیا تھا، تو بہت سارے مواقع پر اللہ نے مجھے آزمایا کہ لیکن میں نے سچ کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو یہ واقعہ تھا جس کا میں نے بہت ہی مختصر کر کے بیان کیا ہے آپ کے سامنے۔ یہ تو حدیث میں بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی طویل واقعہ ہے یہ۔ تو وقت بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے، خیر میں یہ بس یہ آیت پڑھ لیتا ہوں۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اللہ کہتے ہیں کچھ ان میں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا۔ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، جنہوں نے اچھے عمل اور کچھ برے عمل کو خلط کر دیا ہے۔ اچھا عمل کیا مطلب؟ ہر موقع پہ نبی کے ساتھ جہاد میں شریک رہے۔ برا عمل کیا؟ تبوک میں وہ پیچھے رہ گئے۔ عسى اللّہ یتوب علیہم، اللہ سے امید ہے اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ تو جب میں نے بار بار بتایا تفسیر میں کہ جب اللہ کے لیے امید کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب لازمی کرے گا، تو وہ جو ستون سے بندھے ہوئے لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ نے یہ آیتیں نازل کی، تو نبی نے ان کو خوشخبری سنائی اور انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے کھول دیا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے آیتوں کی تفسیر ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کا رکوع نمبر 13، 11ویں پارے کا رکوع نمبر 2، اس کی تفسیر ہم انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہاں سے انشاءاللہ ہم تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔